الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ رمضان میں ہمیں کون سے اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے ایک بہترین عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ صبر ہے۔ صبر 3 حروف پر مشتمل ہے، لیکن اگر اس کے مفہوم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کریں، اسے پڑھیں، تو یہ ایک چھوٹا سا لفظ پورے دین کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ اور میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اب اس کی میں وضاحت کروں گا تو آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعی صبر پورے دین کا خلاصہ ہے۔ صبر عربی زبان میں اس کا معنی ہے رکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا کہ یہ حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی ایسے کام پر اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرنا جس کو طبیعت ناگوار سمجھتی ہو۔ لہذا کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو بجا لائے یا کسی کام سے بچے، اس کام کے کرنے کو یا اس سے بچنے سے جو طبیعت کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کام کو کرنا شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام صبر ہے۔ قرآن و حدیث کے جتنے احکام ہیں، تمام احکام پر ثابت قدم رہنا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا انہیں بجا لانا، تمام احکام پر ثابت قدم رہنا، یہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کا خلاصہ ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ یہی 3 قسمیں سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات خود سمجھ آ جائے گی کہ واقعی صبر دین کا خلاصہ ہے۔ صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعت،
صبر علی الطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، یعنی کسی نیکی کے کام میں سستی ہو رہی ہو اور اس سستی کا مقابلہ کیا جائے۔ مثلا اللہ کی رضا کے لیے ایک بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، اس نیکی کے راستے میں جو بندے کو تکلیف پیش آ رہی ہے، بندہ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کو ادا کرے، اس کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر علی الطاعت، نیکی کے کام میں پیش آنے والی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کو بجا لانا۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نیند آ رہی ہے، سخت سردی ہے، بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، نفس تو یہ کہتا ہے کہ اس سردی میں آپ وضو کیسے کریں گے، بڑا مشکل ہے، سخت گرمی ہے، آپ اس گرمی کے عالم میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سردی میں آپ وضو نہ کریں، نفس کا تقاضا یہ ہے کہ نیند آ رہی ہے، آپ میٹھی نیند سو جائیں۔ یہ باتیں توجہ سے سننے کے قابل ہیں۔ نفس ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، تمہاری کیا رائے ہے اپنے اس دوست کے بارے میں کہ اگر تم اس دوست کی عزت کرو، اسے کھلاؤ، اسے پہناؤ، اسے پلاؤ، تو وہ تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اگر تم اپنے اس دوست کی اہانت کرو، اس سے سختی سے پیش آؤ، تو پھر وہ تمہیں نیکی کا راستہ بتاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بدترین دوست ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارے یہ دوست تمہارے وہ نفس ہیں جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہیں۔ اس نفس کو جو بندہ کچل کے رکھتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو دبا کے رکھتا ہے، تو یہ بندے کے ساتھ بالکل سیدھا چلتا ہے، اور اگر اس کی عزت کریں، نفس کی ہر بات کو، ہر خواہش کو تسلیم کریں، تو پھر جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے نفس کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہیں، نفس ان پہ غالب آ جاتا ہے، وہ لوگ شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نماز کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، سخت سردی ہے، بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، سخت گرمی ہے، مسجد تک آنے کو جی نہیں چاہتا ہے، لیکن بندہ اپنے نفس کے اس تقاضے کو، نفس کی خواہش کو کچل کر تکلیف کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس نے صبر کیا ہے۔ اللہ کے ہاں اس پہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم نے اس صبر کا ذکر بھی کیا ہے کہ بندہ نیکی پر ڈٹ جائے۔ ہم نے تو سمجھا کہ صبر صرف یہ ہے کہ بندہ کسی مصیبت پہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ نیکی پہ ڈٹ جانا یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ نیکی پہ ڈٹ جانا،
میں ہمیشہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ میں ہمیشہ نرمی اختیار کروں گا۔ میں قرآن کریم کی ہمیشہ معمول سے تلاوت کروں گا۔ میں اپنے نفس کو اس پہ آمادہ کروں گا کہ میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا رہوں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر علی الطاعت، اپنے نفس کو نیکی پر جما دینا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے۔ فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کر۔ آگے کیا فرمایا؟ واستقبر لعبادتی، اس کی عبادت پہ جم جا، اس کی عبادت پہ ثابت قدمی اختیار کر۔ اسی کا نام ہے صبر علی الطاعت۔ تو پہلی قسم کیا سمجھ آئی ہمیں کہ صبر کی پہلی قسم صبر علی الطاعت، ہر قسم کی نیکی پہ اپنے نفس کو آمادہ کرنا۔ دوسری قسم صبر علی المعصیت، گناہوں سے محرمات سے رک جانا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، پھر بھی گھاک سے جھوٹ بولتے ہیں۔ خصوصاً مسلمان تو رمضان کے مہینے کو شاید سمجھتے یہی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا مہینہ ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ حالانکہ شریعت کہتی ہے رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دنیاوی کام کم کر لیں، نیکیاں بڑھا لیں۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہو، اس میں ذکر کی کثرت ہو، اس میں نوافل کی کثرت ہو، اس میں صدقہ خیرات کی کثرت ہو۔ تو روزہ رکھ کر بھی گاہک سے جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، انصاف سے بتائیں اس روزے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹی بات، جھوٹا کلام نہ چھوڑے تو اسے سوائے کھانے پینے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو دوسری قسم کیا ہے؟ گناہوں سے، محرمات سے رک جانا، محرمات کے قریب نہ جانا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کہ یا رسول اللہ میری 2 خواہشیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں کائنات میں سب سے زیادہ نیک بن جاؤں۔ حدیث توجہ سے سنیں۔ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں کائنات میں سب سے زیادہ نیک بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بن سکتے ہو۔ کیسے؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، ہر قسم کے حرام چیزوں سے بچو، تم کائنات میں سب سے بڑے نیک انسان بن جاؤ گے۔ حرام چیزوں سے بچو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ تو نیک بننے کا طریقہ آپ نے کیا فرمایا؟ حرام سے بچنا۔ تقوی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ تقوی ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تم ساری کائنات میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔
اللہ کریم فرماتے ہیں ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزماتے ہیں۔ شر کے ذریعے تو ہر کسی کو آزمایا جاتا ہے، اللہ کریم خیر کے ذریعے بھی آزماتے ہیں۔ مال خیر ہے کہ نہیں ہے؟ مال کو اللہ نے خیر کہا، کہیں قرآن میں اللہ نے مال کو اپنا فضل کہا۔ مال واقعی حلال طریقے سے آئے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی مال کے ذریعے تو ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہی مال تو ہماری دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک بہترین سبب ہے، اور اسے حلال طریقے سے کمانے کو ایک بڑا عبادت اور فریضہ قرار دیا۔ فرمایا اس مال کے ذریعے بھی اللہ تمہاری آزمائش کرتے ہیں کہ جو مال تم کماتے ہو آگے تم کہاں پہ خرچ کرتے ہو، حلال جگہ پہ اپنے مال کو استعمال کرتے ہو یا حرام کاموں میں۔ اس مال کو، اس خیر کو حرام جگہوں پہ خرچ کرنے سے محفوظ رکھ کر حلال جگہوں پہ خرچ کرنا، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ حرام سے بچنا، صبر علی المعصیت۔ تو دوسری قسم صبر کی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے رک جانے پر صبر کرے۔ انسان کا جی چاہتا ہے گناہ کرنے پر، نفس کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ حرام کام بھی کر لو، یہ حرام کام بھی کر لو، نفس نہیں چاہتا ہے۔ ایک بندے کی لاکھ روپے تنخواہ بھی ہے، آفیسر ہے، عہدے پہ ہے، منصب پہ ہے، نفس تو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ یہی کہتا ہے یہاں پہ بھی آپ رشوت لے کے کسی غریب کا کام کریں۔ کوئی غریب ضرورت مند ہے، مجھے 1 لاکھ روپے قرض ضرورت ہے، نفس کہتا ہے یار 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، آپ کم از کم اس پہ کچھ سود تو لگائیں، ویسے ہی دے رہے ہیں مفت میں۔ نفس کا تقاضا تو یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ کا کام کرتے رہیں، لیکن بندہ اپنے اس نفس کے تقاضے کو مغلوب کر کے اسے کچل کر اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے قرض بغیر سود کے دے دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں کتنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کسی بندے نے کسی کو قرض کے پیسے دے رکھے ہیں واپس نہیں کرتا، اللہ آپ کو صدقے کا اجر و ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ اسلام تو خیر خواہی کا دین ہے، یہ کسی غریب کے خون چوسنے کا دین نہیں ہے، یہ کسی پہ ظلم کرنے کا دین نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کو ہمدردی اور خیر خواہی سکھاتا ہے۔ اور تیسری قسم صبر کی وہ یہ ہے کہ صبر علی المصیبت، آزمائشوں پر صبر کرنا۔ تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بندہ ان آزمائشوں پہ، تکالیف پہ، بیماریوں پہ، پریشانیوں پہ صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، واویلا نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اور قرآن کریم نے اس کا خود ذکر کیا، دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، جان لے کر، ان تمام طریقوں سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو ان آزمائشوں میں صبر کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں گے، فرمایا ان کو خوشخبری دے دو۔ کیسی خوشخبری؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر ایک حدیث سنا دو۔ تکالیف پہ صبر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
بندے پہ آزمائش آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، اس پہ بندہ صبر کرے، یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، 30 سال تک بیماری میں مبتلا رہے۔ سوچ سکتے ہیں جو بندہ 30 سال تک بیمار رہے، بیماری اس کے وجود پہ کوئی گوشت چھوڑے گی؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، لیکن اس 30 سال کے عرصے میں روایت میں آتا ہے ایک دن نہ انہوں نے کسی کے سامنے شکوہ شکایت کی، نہ کسی کے سامنے رو کے دکھایا، یا اللہ یہ بیماری تو نے دی ہے، میں تجھ سے عافیت کی دعا کرتا ہوں، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کی۔ اللہ کریم کو ان کا اس آزمائش پہ صبر کرنا اتنا پسند آیا، حدیث میں آتا ہے جب وہ سحری کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، اللہ کریم فرشتوں سے کہتے جاؤ میرے اس محبوب بندے سے مصافحہ کر کے آؤ۔ یہ واحد صحابی ہے کہ فرشتے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو آزمائشوں پہ صبر کرنا، یہ آزمائشیں ایمان کا حصہ ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے کسی سے کوئی زیادتی تو نہیں کی، تو مجھ پہ یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب ہم پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ اللہ کریم فرماتے میں نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، تمہاری بھی آزمائشیں ہوں گی۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائیں، صحابہ کرام نے دعوت کے میدان میں صبر سے کام لیا۔ جب بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے تو مقابلے میں تکلیفیں آتی ہیں، سامنے سے ایذائیں پہنچتی ہیں۔ صحابہ کرام نے دعوت کے میدان میں ڈٹ کے صبر کا مقابلہ کیا، تکالیف کا، آزمائشوں کا مقابلہ کیا، محرمات سے ہمیشہ بچتے رہے، حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹ گئے۔ اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آئی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت آئی تو اس پہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، کبھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ بھی صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ کیسے؟ روزے کی حالت میں ہمیں صبر کا درس یہ ملتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، الحمدللہ، اللہ کرے پورا سال ہی یہی ماحول رہے۔ روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے جس طرح آپ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو کچل کر اسے یہی کہتے ہیں میرے اللہ کا حکم آ گیا، میں نے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ہے، میں کبھی بھی نماز جماعت کی نہیں ترک کروں گا۔ روزہ یہ درس دیتا ہے پورے سال کے لیے اپنے نفس کو مغلوب کر کے ہمیشہ کے لیے اس نفس کو اس بات پہ آمادہ کرنے کہ میں نے کبھی نماز ترک نہیں کرنی۔ روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں الحمدللہ مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے، یہ کم نہیں اکثر لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، دن میں 3 پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جس طرح رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لیا ہے، اپنے نفس کو پورے 11 مہینے بھی باقی مغلوب کر کے اس سے اس بات پہ آمادہ کریں میں نے انشاءاللہ پورا سال قرآن کریم کی تلاوت کر لی۔ یہ ہے نفس کو نیکی پہ لگا دینا۔ روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔
روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال کھانے سے بھی روکے رہتے ہیں، حلال پینے سے بھی روکے رہتے ہیں۔ روزہ ہمیں درس دیتا ہے جس اللہ کے حکم پہ آپ پورا مہینہ حلال کھانے پینے سے روکے رہے، اپنے نفس کو اس بات پہ آمادہ کر، اے نفس جس اللہ کے لیے تو نے حلال کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، باقی 11 مہینے بھی اس کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہر قسم کے حرام کو بھی ترک کر دینا۔ روزہ صبر کا درس دیتا ہے۔ جس طرح رمضان میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے اندر نیکی کی فضا پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، پورے سال کے لیے نفس کو آمادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے باقی 11 مہینے بھی غریبوں مسکینوں سے ہمدردی کا احساس رکھتے ہوئے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ روزہ صبر کا درس دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ سخت بات بھی کہہ دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے روزے کی حالت میں میں کیا اس سے جھگڑوں گا۔ روزہ یہ درس دیتا ہے پورے 11 مہینے بھی باقی آپ ایسے ہی رہیں جیسے کہ میں جھگڑے سے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے۔ یہ لڑائی جھگڑے انسان کے دین کو مونڈ دیتے ہیں، بندے کے دین میں کوئی سکون نہیں رہتا ہے۔ تو روزہ یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ نماز ہمیشہ کے لیے پابندی سے ادا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں گے، ہمیشہ صدقہ خیرات کریں گے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، حرام کاموں سے ہمیشہ بچیں گے۔ اگر یہ روزے کا درس ہمیں سمجھ آ گیا، اس پہ عمل کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صبر کر لیا، اور اس صبر کا بدلہ اللہ کریم کے ہاں صرف جنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔